وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اقتباس نمبر کتنی ہے جی؟ منافقین کی دو رخی پالیسی، منافقین کی دو رخی پالیسی۔ میں نے کہا تھا کہ منافق جو ہے نا دو منہ سانپ ہے، کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ دو منہ والا سانپ ہوتا ہے نا، یہ دو منہ والا سانپ ہے، دو رخی پالیسی۔ یہ کتنے ہے اقتباس نمبر 4، دو رخی پالیسی۔ اور جب ملتے ہیں مومنین کو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم تو تمہارے ایمان لائے مومن ہے تمہاری طرح۔ ایک آیا بھیک مانگنے والا آدمی، اس کی مونچھیں تھیں بڑی بڑی، طلباء کو کہہ رہا تھا کہ مجھے 1 روپیہ دو۔ میں چلا گیا، میں نے کہا میں تجھے 5 روپے دیتا ہوں لیکن مونچھیں کاٹنے دے ہمیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مونچھ تو شاپر ہے۔ میں نے طلباء کو کہا اس کو گراؤ اور مونچھ کاٹو اس کی۔ طلباء نے پکڑا، کینچی منگائی تو ہم مونچھ کاٹنی شروع کی تھے۔ کہنے لگا میں وہابی ہوں، وہابی ہوں تمہارے مذہب کا، حالانکہ تھا شیعہ تھا وہ۔ میں نے کہا آج مذہب یاد ایسی جگہ مونچھ کاٹ رہے، مونچھ ہی کاٹ دی، رگڑ دیا اس کو۔ تو وہی ہے جب مومنین کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے جی اس مذہب۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف۔ وہ شیطان کون تھے جی؟ ایک تو شیطان ان کا تھا خزرج کے قبیلے کا تھا، عبداللہ بن ابی، سمجھے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے نا تو منافق 2 قسم کے تھے۔ مدینے میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو خزرج کے قبیلے کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، وہ بھی بڑا شیطان تھا، سمجھا؟ اور بعض یہودی جو تھے وہ بھی منافق تھے، حضور کی خدمت آتے تو دعویٰ کرتے کہ ہم مومن ہیں۔ اور ان کا بڑا شیطان سردار کون تھا؟ کعب بن اشرف۔ کون تھا؟ آپ کبھی مدینہ شریف حاضری دیں نا تو وہ زیارت کرانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو کہہ دیں کہ کعب بن اشرف کا قلعہ بھی ہمیں دکھاؤ۔ اب قلعہ ہے مسمار، لیکن وہاں سیاہ پتھر ہیں، جیسے عذاب کا نمونہ ہو نا، میں 2 دفعہ دیکھ کے آیا ہوں، اب بھی ہے وہ جگہ ہے کعب بن اشرف کے قلعے کی۔ تو یہودی کعب بن اشرف کے پاس جاتے، ان کا کیا تھا؟ بڑا شیطان تھا۔ تو خزرج کے قبیلے کے منافق کس کے پاس چلے جاتے؟ عبداللہ بن ابی تھا، وہ بڑا شیطان تھا۔ وہ ان کو تنبیہ کرتے، اوئے یہ کیا دعویٰ کرتے ہو؟ مسلمانوں کے پاس جاتے کہتے مومن، تو ان کو کیا کہتے؟ اور جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دل ہمارا تمہارے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ ہم فقط کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ یہ بات آئی ہے سمجھ یا نہیں؟ وہ بڑے بڑے شیطان تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں مومنین کو کیا کہتے ہیں؟ آمنا۔ اور جب علیحدہ ہوتے ہیں الی شیاطین، اپنے شیطانوں کی طرف۔ میں مانا کرتا ہوں گرو گھنٹالوں کی طرف۔ کس کی طرف؟ اب آپ پریشان نظر آتے ہیں کہ گرو گھنٹال کیا بلا ہے۔ بھئی ہمارے جو مرشد ہوتے ہیں ہم ان کو پیر کہتے ہیں نہیں؟ ہمارے مرشد جن سے بیعت ان کا کہتے ہیں۔ اور ان پیروں کا جو بڑا حقدہ پیر اس کو کیا کہتے ہو؟ پیران پیر، کیا؟ یا اعلیٰ حضرت، پیران پیر یا اعلیٰ حضرت۔ تو ہندو کے جو پیر ہوتے ہیں نا، ہندو کے، ان کو کہتے ہیں گرو، کیا کہتے ہیں؟ اور ان کے مریدوں کو کہتے ہیں چیلے، گرو اور چیلا، یہ ہندی زبان میں ہے۔ تو ہندو کا پیر ہے گرو، اور ان گرو کا جو بڑا پیر ہے اس کو کہتے ہیں گرو گھنٹال، کیا؟ وہ بڑا بیٹھا ہوتا ہے، بدماش، گل میں بھی بہت کھاتا ہے، پیٹ بھی نکلا ہوتا ہے، اس کو گرو گھنٹال کہتے ہیں۔ تو بڑے شیطان کا معنی میں کیا کر رہا ہوں؟ گرو گھنٹال۔ اب تو سمجھ آ گیا نہیں؟ ہاں، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پرانے جو ہمارے ترجمے ہیں نا ان میں گرو گھنٹال لکھتے ہیں۔ اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے گرو گھنٹالوں کی طرف، قالوا انا معکم، کیا کہتے ہیں؟
بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ وہاں انا کہا، میں صرف آمنا کہا، صرف آمنا. ادھر کیا کہتے ہیں؟ تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ انا معکم. تو معلوم ہوا دل ان کا کن کے ساتھ تھا؟ ان شیطانوں کے ساتھ. بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر وہ کہتے کہ ان کو کیوں کہا آمنا؟ تو اس کا کیا جواب دے؟ انما نحن، ہم تو یہ استہزاء کرتے ہیں، لگا کرتے ہیں ان کے ساتھ. اللہ یستہزئ بہم، استہزاء کا انجام اخروی لکھ لو. اللہ نے فرمایا یہ استہزاء کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو استہزاء کا انجام اخروی کیا ہوگا؟ انہوں نے مومنین کے ساتھ استہزاء کی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو استہزاء کی سزا دے گا. اللہ تعالیٰ منافقین کو کیا دے گا؟ استہزاء کی سزا دے گا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالی استہزاء کی سزا دیں گے ان کو. اچھا جی، لیکن وہ استہزاء کی سزا جو ہوگی نا، استہزاء کی صورت میں ہوگی. کس صورت میں ہوگی؟ اب دیکھو نا جی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سیب مجھ سے لے لو، آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور میں ہاتھ کھینچ لیتا ہوں، سیب نہیں دیتا. یہ کیا ہے؟ مذاق ہے نا. پل صراط پہ مومنین کو نور ملے گا، پل صراط پہ. تو منافقین نے چونکہ ظاہری کلمہ پڑھا تھا، بظاہر ان کو کیا ملے گا؟ نور ملے گا. جب چلنے لگیں گے تو نور چھین لیا جائے گا. تو مومنین کو کہو ہمارا نور کہاں گیا، دو. مومنین کہیں گے بھاگو پیچھے، جہاں نور ملا تھا وہاں ملے گا. تو ان کو دوزخ کے اندر دھکیلا جائے گا. تو یہ کو ان کو سزا دی گئی کس شکل کے اندر؟ استہزاء کی شکل کے اندر سزا دی گئی. جیسا کرو گے ویسے کرو گے. اللہ تعالیٰ استہزاء کی سزا دے گا ان کو. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ انجام کون سا ہے؟ باقی رہا یہ دنیا جو ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالی بعض مجرمین کو جلدی گرفت بھی کر لیتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہے کہ دنیا کے اندر کافر کو ڈھیل دی جاتی ہے. کیا؟ اب دیکھو فرعون کو کتنی ڈھیل دی گئی یا نہیں؟ کافی ڈھیل دی گئی. بعد کے اندر گرفت ہوئی. تو آج کل بھی اگر کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے تو آپ غمگین نہ ہو، گرفت میں آئیں گے. فرمائے وَيَمُدَّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو. یمدو کا معنی لکھ لو، اچھا ہے. ڈھیل جانتے ہو؟ امہال، مہلت دے دینا، مہلت دیتے ہیں ان کو، مہلت دیتے ہیں ان کو، ڈھیل دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی کے اندر، اس حال میں کہ وہ حیران کر رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ثمرہ نفاق. آخر کے اندر ثمرہ نفاق ہے، یا ان کی داستان کا خلاصہ سمجھ لیجئے. منافقین کی کتنی خباستیں بیان کی گئی ہیں؟ 4. تو آخر میں خلاصہ داستان منافقین بھی ہے اور ثمرہ نفاق بھی ہے. فرمایا ان کا خلاصہ ایسے سمجھ لیجئے جیسا کہ ایک آدمی کرے تجارت. کیا کرے؟ تجارت سے مقصود نفع ہوتا ہے نہیں؟ تو نفع تو بجائے خود رہا، راس المال بھی ختم کر بیٹھے. کیا؟ مثال طور 1 لاکھ روپیہ سرمایہ اس نے لگایا، اس کی امید تھی کہ مجھے نفع آئے گا. نفع تو رہا، نفع وہ 1 لاکھ روپیہ جو سرمایہ تھا نا، جس کو راس المال کہا جاتا ہے، وہ بھی ختم، تباہ ہو گیا. تو آپ دیکھو منافقین نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا نہیں؟ کلمہ پڑھا نا، تو کلمہ کیا تھا؟ یہ راس المال تھا. تو بجائے اس کے کوئی فائدہ ہو، منافقانہ کاروائی کر کر کے گمراہی کے اندر ایسے چلے گئے کہ وہ ظاہری جو کلمہ پڑھا تھا اس کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، وہ بھی ختم. آگے سمجھ جائے. دیکھو
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا گمراہی کو بدلے ہدایت کی۔ وہ ہدایت کون سی تھی جی؟ بظاہر کیا پڑھا تھا؟ کلمہ پڑھا تھا، یہ بھی ایک ہدایت تھی، اور یہ بھی ہدایت ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے کافر کا کیوں نہ ہو، لیکن نفاق کی باتیں کرتے کرتے، یہ معاملے کرتے کرتے نور فطرت کو بھی ضائع کر دیا، وہ کلمے کو بھی ختم کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، پس نہ نفع پائی تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہو راہ پانے والے۔ میرے عزیز، کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ کوئی مسئلہ سمجھایا جائے نا تو مثالوں کے ساتھ واضح ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تب منافقین کا جو نفاق ہے نا، اس کے لیے دو مثالیں دی گئیں، ایک مثال ہے ناری اور دوسری مثال ہے آبی۔ کیا؟ ایک مثال آگ کی دے دی ہے اور دوسری مثال پانی کی دے دی ہے، یا یوں ہی سمجھو کہ ایک مثال ہے پکے منافقین کی، اس کی، اور دوسری مثال کس کی ہے؟ کچے منافقین کی۔ تو مثال سے ایک وضاحت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں آدمی ایسے جیسے گدھا ہو، کیا؟ جو گدھا بے وقوفی کے اندر مشہور ہوتا ہے، مثال وضاحت ہوتی ہے۔ دیکھو جی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، لکھ لو جی مثال ناری، مثال نمبر 1، مثال ناری بھی لکھو اور یوں بھی لکھو پکے منافقین کی مثال، جو پکے منافق تھے، مثال ناری اور پکے منافقین کی مثال۔ میرے عزیز، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ، کسی جنگل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گھنا جنگل ہے، اوپر بادل ہے، کالی رات ہے، تو وہاں آپ آگ جلاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل کی مثال ہے، آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور بلب ہو، بڑا تیز بلب ہو جس کی روشنی تیز ہو، اور بلب یکدم بجھ جائے تو آپ کچھ دیر کے لیے اندھیری ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی طرح جنگل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے زمانے میں یہ بجلیاں اور بلب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلب کی مثال نہیں دی، کس مثال دی ہے؟ جو چیز وہاں تھی۔ آگ جلاتے ہیں جنگل میں بیٹھے ہوئے لوگ، رات تاریک ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، تو آگ جلانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آس پاس کی چیزیں ذرا روشن ہو جاتی ہیں، نہیں کوئی بچھو ہو، سانپ ہو نظر آتا ہے، مفید چیزیں بھی نظر آتی ہیں، مضر چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اور آگ یکدم بجھ جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ اب نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا بھی مشکل ہے، تو فرمایا منافقین کی مثال بھی ایسے ہے۔ منافقین نے بظاہر کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا، کچھ نہ کچھ روشنی ان کو مل گئی، جب نفاق کیا تو روشنی کا ہو گئی، بجھ گئی اور اندھیرے کے اندر رہ گئے۔ سمجھا جی؟ تو یہ مثال دی سمجھانے کے لیے، جیسے وہ لوگ روشنی کے بعد اندھیرے میں پڑ گئے، اسی طرح منافق بھی روشنی کے بعد کس میں پڑ گئے؟ اندھیرے میں پڑ گئے۔ یہ وجہ تشبیہ کی ہے آسان طور پہ۔ مثل کا معنی لکھو حالت، مثل بمانے حالت، حالت ان کی مثل حالت اس شخص کے ہے جس نے روشن کیا آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کر دیا آگ نے، اضاءت کے اندر ہے ضمیر کہاں لوٹے گا؟ نار کی طرف۔ پس جب روشن کیا آگ نے ارد گرد اپنے کو، تو ذہب اللہ بنورہم، بھئی آگ جلانے والا ایک تھا اور اس کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب
آگ روشن ہوئی تو ذاب اللہ بنورہم، کھینچ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو۔ آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک روشنی ہوتی ہے، دوسرا آگ کا کام ہوتا ہے جلانا۔ تو اس شخص کا مقصود کیا تھا؟ روشنی حاصل کرنا یا خود جلنا؟ تو اس لیے نور کا لفظ کہا کہ جو مقصود تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ کھینچ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر، اس حال میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو جس طرح وہ لوگ روشنی کے بعد کس میں پڑ گئے؟ اندھیرے میں پڑ گئے، یہ منافق بھی روشنی کے بعد بالکل اندھیرے کے اندر پڑ گئے ہیں۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ سمن سے پہلے ہم معذوف ہے، ہم لکھ لو، ہم مبتدا ہے اور سمن اس کی خبر ہے۔ سمن جمع ہے اسم کی، بکمن جمع ہے ابکم کی، عمیٌ جمع ہے کس کی؟ ماں کی۔ معنی یوں کیا جاتا ہے، اصل لفظ یہ تھا کہ ہم کا سمن وہ کن کی طرح ہیں جی؟ بحروں کی طرح ہیں، لیکن تشبیہ بلیغ اختیار کی گئی، حرف تشبیہ کا گرا دیا جائے نا، اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ گویا کہ وہ بہرے ہیں، گویا کہ وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، یعنی حق کو سنتے نہیں ہیں۔ بکمن گویا کہ وہ کیا ہیں جی؟ گونگے ہیں، حق کے بولنے سے آری عاجز ہیں۔ عمیٌ گویا کہ وہ کیا ہے؟ اندھے۔ اب جو بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو، وہ راستے پہ آ سکتا ہے۔ ایک آدمی اندھا ہے لیکن سنتا ہے تو راستے پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ایک آدمی بہرا ہے لیکن بینا ہے، اشارے کے ساتھ راستے پہ آئے گا یا نہیں؟ تو جس میں یہ تینوں صفتیں پائی جائیں، بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو، پھر میں فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹ سکتے کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، اب نہیں آ سکتے۔ تو سمن بکمن عمیٌ کہہ کے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ منافقین کا کون سا قسم ہے؟ پکے منافق، کیا؟ جن کا بھی ایمان پہ آنا کیا ہے؟ بہت ہی مشکل ہے، محال ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ پکے منافق ہیں، اور سمن بکمن کو تشبیہ بلیغ سے بنایا گیا ہے، یہ بیضاوی کے اندر دیکھ لیں۔ او کا سیب من السماء، ایک مثال تو ختم ہوئی، وہ کون سی مثال تھی جی؟ ناری۔ اب مثال کون سی ہے؟ مائی، پانی کی مثال۔ پہلی مثال کس کی تھی؟ پکے منافقین کی۔ اب کس مثال ہے جی؟ کچے منافقین کی۔ کچے منافقین کی مثال یوں دی گئی کہ جی بارش ہو رہی ہے، جی کیا ہو رہی ہے؟ اور اس بارش کے اندر چند لوگ چل رہے ہیں۔ بارش کے اندر اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بارش کے اندر بجلی چمکتی ہے، جب بجلی چمکے تو روشنی ہو جاتی نہیں۔ تو رات کی تاریکی ہے، رات ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش اوپر سے برس رہی ہے، لوگ چل رہے ہیں۔ تو جب بجلی چمکتی ہے تو لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب بجلی نہیں چمکتی، وہ برق جس کو کہتے ہیں، سمجھے، تو وہ رک جاتے ہیں، اندھیرا کہاں جائے۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا، ہم نے جو علم پڑھا ہے تکلیفوں سے پڑھا ہے، آپ تو ماشاءاللہ پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پتہ نہیں 10 میل یا کتنا سفر کیا تھا، تو جو رات کا سفر میں نے کیا تھا، بستر میرے سر پہ، صندوقچی میرے سر پہ، اور بارش ہو رہی ہے، بجلی چمکتی تو چلتے ہم، ورنہ رک جاتے۔ خود میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، شجاباد کے علاقے پڑھنے گیا ہوئے۔ اب دیکھو بجلی چمکی ہے تو چلنا شروع کر دیا، اور بجلی روک گئی تو پھر وہ بھی رک گئے۔ تو اب یہ تحیر کے اندر ہے یا نہیں؟ تو جو کچے منافق ہیں ذرا غور کرنا،
کچے منافقین کا یہ حال تھا. جب مسلمانوں کو کوئی غلبہ ہوتا نا، فتح ہوتی، مال غنیمت آ جاتا، کہتے وہی اسلام تو اچھی چیز ہے. اسلام کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. مسلمانوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، ہاں جی ہم بھی مسلمان ہیں، تم جیسے مسلمان ہیں، حضور کو نبی مانتے ہیں. اب دیکھو بجلی چمکی تو چلنا شروع کر دیا. جب اندھیرا ہو گیا یعنی مسلمانوں کو شکست آئی. آگے پڑھو گے غزوہ احد کے اندر کتنوں خبیثوں نے ہی پھیریاں کی تھی. جب مسلمانوں کو شکست آ جاتی، تکلیف آ جاتی تو اعتراض شروع کر دیتے یا نہیں؟ وہ جی وہ ابو سفیان والے اچھے ہیں، کافر اچھے ہیں، یہودی اچھے ہیں، فلاں اچھے ہیں، تو رک جاتے یا نہ رک جاتے؟ تو یہ مثال ان کی دی گئی تحیر کے اندر. تحیر کو وجہ تشبیہ بنا لو. جیسے وہ اصحاب سید تحیر کے اندر ہیں، یہ کچے منافق بھی کس کے اندر ہے؟ تحیر کے اندر ہے. ان کو ہم کہتے ہیں ان میں یقین. دیکھو جی، او کا سیب من السماء، اس سیب سے پہلے اصحاب کا لفظ محذوف ہے. او کا اصحاب سیب، کیونکہ منافقین کی کو جو تشبیہ دی گئی ہے بارش کے ساتھ دی گئی ہے، بارش والوں کے ساتھ، بارش والوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ حس مضاف کا ہے. او کا اصحاب سیب، ماسالہم کا ماسال اللہ کو کا دنارا، ادھر بھی ماسالہم نکالو، اور ماسالہم کا اصحاب سیب. یہ حالت ان کی مثل بارش والوں کے ہے. سیب کہتے زوردار بارش کو جو کہ ہونے والی ہے آسمان کی طرف سے. یہ معنی لکھ لو، بارش ہونے والی ہے کس سے؟ آسمان سے نا، کیا؟ آسمان کی طرف سے. پھر چاہے بادلوں سے آئے پھر بھی آسمان کی طرف سے ہے، یا خود آسمان کے اندر بھی غیبی خزانے ہیں. بارش کے غیبی خزانے کس میں ہیں؟ آسمان. تو دونوں صورتیں صحیح ہیں. آسمان کی طرف سے، یہ معنی کیا کرو. یہ حالت ان کی مثل بارش والوں کے، وہ بارش جو ہونے والی ہے آسمان کی طرف سے. فیہ ظلمات، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اندھیرے بھی ہیں. ورعد، گرج بھی ہے، بادل گرجتا ہے، برق چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم، وہ ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو. یہ میری طرف دیکھو، یہ زوردار، ایسے اس کو ٹھوس دینا کہتے ہیں. ٹھوس دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر. من السوائے، باوجہ کڑکوں کے. ایک کڑک دوسری کڑک، کڑک ہوتی ہے نہیں بارش کے اندر. حاضر الموت، باوجہ ڈر موت کے. جو آدمی کمزور دل ہوتا ہے نا، دل اس کا کمزور ہوتا ہے تو کڑک کا ہے نا سخت، مر بھی جاتے ہیں. ضعیف القلب والی مر جاتے ہیں سخت حادثے کے وقت. وہ بھی موت کے ڈر سے اپنے انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں کہ نہ سنیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں ایسے کافروں کو، منافقین کو. یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے تنبیہ کے لیے، کیونکہ آگے ان کی حالت پھر بیان ہو رہی ہے. بارش والوں کی حالت آگے بیان ہو رہی ہے. یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے منافقین کی تنبیہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں ایسے کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارہ، جو بارش والے بارش میں چل رہے ہیں نا، تو وہ بجلی ایسی تیز ہے اس کی روشنی کہ ان کی نگاہوں کو کیا چک. آپ دیکھتے ہو نا شہر کے اندر جو سخت بجلی کے اندر کام کرتے ہیں، یہ بلڈنگ کا کام کرتے ہیں نا، تو آنکھوں کے اوپر کوئی چیز چڑھا لیتے ہیں نہیں، وہ نہ چڑھیں تو آنکھوں بھی نہیں ختم ہو جائے. قریب ہے بجلی کے، اچک لے ان کی نگاہوں کو. کلما ازالہم، جب چمکتی ہے واسطے ان کے بجلی تو چل پڑتے ہیں اس کی روشنی کے اندر، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان کے اوپر تو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب منافقین کو اصحاب سیب کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. کس بات کے اندر؟ تحیر کے اندر.
جیسے ان میں تحیر ہے ان میں بھی کیا ہے تحیر ہے. اس کو کہتے ہیں تشبیہ مرکب. کیا کہتے ہیں کہ مشبہ بے ہے نا اس سے بھی ایک کیفیت کو انتزاع کیا جائے اور مشبہ سے بھی ایک کیفیت کو انتزاع کر کے کیفیت کو کیفیت کے ساتھ کیا تشبیہ دی جائے. تو اصحاب سید کی کیفیت کیا ہے تحیر اور منافقین کی کیفیت کیا ہے وہ بھی کیا ہے تحیر ہے. تو ان کے تحیر کو ان کے تحیر کے ساتھ کیا دی گئی تشبیہ. اس کو کیا کہتے ہیں تشبیہ مرکب. اور بعض حضرات اس کو تشبیہ مفرد بناتے ہیں لیکن میں اس کو راجح قرار دیتا ہوں جو ابھی میں نے کہی. تشبیہ مفرد وہ بناتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو مشبہ بھی بہت ہوں مشبہ بے بھی کیا ہوں بہت ہوں. مثال طور اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نازل کیا ہے نا یا وحی نازل کی اس کو تشبیہ دی جائے کس کے ساتھ بارش کے ساتھ. تو جس طرح بارش کے اندر ظلمات ہوتے ہیں نا تو قرآن پاک کے اندر ان کے کفر کا بیان ہے یا نہیں تو کیا ہو گئے ظلمات ہوئے. آگے جیسے بارش کے اندر کیا ہوتا ہے رات گرج ہوتی ہے تو قرآن پاک میں تخویفات ہیں یا نہیں وہ ڈراوے ہیں نا کبھی دنیا اخری ان کو تشبیہ کس کے ساتھ دی گئی رات کے ساتھ. قرآن پاک کے اندر جو بشارتیں ہیں ان کو تشبیہ دی کس کے ساتھ برکت. علیحدہ علیحدہ تشبیہیں بناتے ہیں لیکن میں اس کو راجح قرار دیتا ہوں تشبیہ مرکب کو. یہ جلالین شریف میں علیحدہ تشبیہ بھی ہے تشبیہ مفرد بیضاوی کے اندر. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اصحاب سید میں بھی تحیر ہے منافقین میں بھی کیا ہے تحیر ہے. تو ان کے تحیر میں پہلے ولو شاء اللہ کے نیچے لکھو زجر ہے جی. اللہ تعالی نے فرمایا اگر میں چاہوں نا جس طرح ان منافقین کی دل کی بصیرت کو میں نے ختم کر دیا ہے ان کی وہ شنوائی جو حق سنے وہ ختم کر دی ہے ان کی وہ بینائی جس کے ساتھ حق دیکھے وہ ختم کر دی ہے. لیکن ظاہری بینائی تھی یا نہیں تھی وہ ظاہری طور پہ سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے تو اللہ تعالی نے زاجر کر دی. فرمایا اگر میں چاہوں نا جیسے ان کی دل کی بصیرت ختم کر دی ہے ان کی ظاہری بصارت بھی کیا کر دوں ختم کر دوں ان کے کانوں کی شنوائی ختم کر دوں گے. اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ چھین لیتا ان کی شنوائی کو. سم کا معنی کانوں کو نہیں کان تو رہ جاتے ہیں کانوں کے اندر کیا پائی جاتی ہے قوت شنوائی وہ ابصارہم اور ان کی نگاہوں کو. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کیا ہے قادر.